بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کیا کرو اور نہ ہی حق کو چھپایا کرو، جبکہ تم اچھی طرح سے اس حقیقت کو جانتے ہو۔ تو بنی اسرائیل میں ایک بڑی خامی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبریں موجود تھیں، لیکن وہ ان خبروں کو چھپا جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، تو اس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی مسئلہ اس انداز سے بتاتے تھے کہ یا تو سراسر حق جاننے کے باوجود اس کے خلاف بتا دیتے تھے، اور یا پھر حق اور باطل کو اس طرح سے خلط ملط کر دیتے تھے کہ بات کو واضح ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس بات سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دین بالکل صاف ستھرا رہے، کسی بھی وقت کسی بھی معاملے میں کوئی ابہام پیدا نہ ہو، آنے والی نسلوں کو ذرا بھی اشتباہ پیدا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے، اور وہاں ان کو اطلاع ملی کہ فلاں مسجد میں کچھ لوگ جمع ہو کر اونچی آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے درود شریف پڑھنا ایک عبادت ہے، مستحسن عمل ہے، اچھی بات ہے، تو لیکن مل کر اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کیا واقعی یہ کام ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، اب جس وقت وہ لوگ ایسا کریں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن بڑا ہلکا پھلکا تھا اور چلنے میں بڑی تیز رفتاری تھی، اور قد بھی ہلکا پھلکا سا تھا۔ چنانچہ ایک واقعہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دفعہ ان کی پنڈلی سے تیبند تھوڑا سا اوپر کو اٹھا، تو کچھ صحابہ کرام کی نظر ان کی پنڈلی پر پڑی، تو وہ بڑی چھوٹی سی تھی، کیونکہ ہلکا پھلکا جسم تھا، تو صحابہ کرام دیکھ کر مزاحاً ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو دیکھ لیا، تو صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ابن مسعود کی پنڈلی کے چھوٹے ہونے پر مزاح محسوس کر رہے ہو اور اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، اور چھوٹا ہونے سے تمہیں تعجب محسوس ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر ایک پلڑے میں ان کی ایک پنڈلی رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے تو ان کی پنڈلی کا وزن زیادہ نکلے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فقیہ ھذہ الامہ، کہ یہ میری امت کے فقیہ ہیں، یعنی گہرا علم رکھنے والے شخص ہیں، یہ اس لقب سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ اور جس وقت آپ جنات کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو عام طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہی کوئی آپ کے ساتھ ہوتے تھے، چونکہ جن فطری طور پر شرارتی ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے شخص کو ساتھ لے کر جانا ضروری تھا جن پر پورا بھروسہ ہو کہ جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھے رہیں گے، جہاں کھڑا کریں گے وہاں کھڑے رہیں گے، وہاں سے آگے پیچھے ہونے میں جنوں کی شرارت کا شکار ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اس لیے ایسے موقعوں پر جہاں خدشہ ہو آدمی اپنے بڑے ہی قابل اعتماد ساتھی کو لے کر جاتا ہے، تو ان پر بڑا بھروسہ تھا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو چیز حضرت عبداللہ ابن مسعود تمہارے لیے پسند کریں مجھے بھی وہ پسند ہے، یعنی جو تمہارا عمل ان کو پسند ہو مجھے بھی وہ پسند ہے،
اور جو تمہارا عمل ان کو ناپسند ہو مجھے بھی وہ ناپسند ہے. یعنی اس حد تک وہ مزاج نبوت کو سمجھے ہوئے تھے اور علوم نبوت کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمانے کو اپنا ہی فرمان قرار دے رہے ہیں اور ان کے منع کرنے کو اپنا ہی منع کرنا قرار دے رہے ہیں. تو بڑے عظیم انسان تھے. بلکہ یہ صحابہ کرام میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدان ہیں ان میں بھی شمار ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ان کی زندگی کے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر تم میرے بعد تنہا رہو گے اور تنہا ہی وفات پاؤ گے. تو چنانچہ یہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ پہ رہتے تھے اپنی بیوی کے ساتھ اور اتفاق سے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا اور آس پاس کوئی بندہ موجود نہیں تھا. انتقال کا وقت قریب ہوا اور اتفاق سے وہ دن بھی حج کے تھے کہ لوگ حج کے لیے جا چکے تھے. تو جو کوئی امکان تھا کہیں سے قافلے کے آنے کا وہ بھی باقی نہیں رہا تھا. ایسے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تیز رفتاری سے تشریف لائے. تو اس راز سے پردہ اٹھانا مشکل ہے کیونکہ اس سے زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے. حج کے دن بھی نہیں تھے کیونکہ حج ادا ہو چکا تھا جب یہ وہاں پہنچے ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ حج کے لیے جا رہے تھے اور بھی کوئی کام نہیں تھا. تو وہاں پر تشریف لائے اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ سارے کفن دفن کے انتظامات کیے. یہ وہ رموز ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے تھے کہ جن سے پردہ اٹھانا مشکل ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی قریب صحابی ہیں تو مزاج نبوت کو بھی سمجھتے تھے. تو یہ جلدی سے اپنا منہ انہوں نے لپیٹا اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور وہاں پر جا کر اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا اتار کے کہا کہ جو تو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی اچھی طرح سے پہچان لے کہ میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. اور اس کے بعد فرمایا کہ او ظالموں کہ ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور ابھی تو آپ کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے اور تم نے نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دی ہیں. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا کام جو آنے والے وقت میں آنے والے لوگوں کے لیے ہماری نسلوں کے لیے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا معاملہ بنائے ایسے سے گریز کرنا چاہیے. حق بات بالکل صاف ستھری واضح رہنی چاہیے. ہر عمل کی حیثیت بالکل واضح رہنی چاہیے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے ہی اس بات کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور الحمدللہ یہ شان اللہ تعالیٰ نے علماء اس امت کے علماء کو عطا فرمائی ہے. یہ اب بھی اس معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ حق کے ساتھ باطل خلط ملط نہ ہو اور دین صاف ستھرا اور صحیح رہے. تو جبکہ بنی اسرائیل و ان کے علماء اس میں بڑی کوتاہی سے کام لیتے تھے تو ان کا بارے میں بتایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ان کو خاص طور پر رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ یہود کی جو عبادت تھی اس میں رکوع نہیں تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نماز سے وہ نماز مراد ہے جو رکوع والی ہو، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو مسلمانوں کی نماز ہے وہ نماز آپ پڑھو، وہ قبول ہوگی. اور جو تم پہلے پڑھتے تھے اب اس کا اعتبار نہیں رہا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.